جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ ہماری کوئی جھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو۔ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غمگین ہو، اور خوشی مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دے۔ اس قرآن کے بعد اب بھلا اور کون سی چیز ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ باطل اس قرآن میں نہ اس کے سامنے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوقات کے معاملات سے ہرگز غافل نہیں ہیں۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر پگھل جائیں؟ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔